اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر محبت عقیدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حد عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمت للعالمین۔ اللہ مجدہ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس نے ہمیں ایک عظیم دن عطا فرمایا، وہ عظیم دن جس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی بخش و مغفرت کا اہتمام فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جب مزدور اپنی مزدوری کر کے، اپنی ڈیوٹی کر کے فارغ ہو جاتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجرت ملنے کا وقت آتا ہے۔ اسے ہم عید الفطر کا نام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کل چونکہ جمعۃ المبارک تھا تو اس میں نے جو موضوع لیا آج اسی کے مطابق بات ہوگی۔ موضوع یہ تھا کہ یقین، صبر، استقامت اور عشق رسول جس بندے کو اس عظیم مہینے میں مل جائے اسے رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد نصیب ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے تو یہ بغیر مقصد کے نہیں تھا، اس میں بھی کوئی مقصد تھا، کوئی حکمت تھی۔ وہ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلی قوموں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر پتہ یہ چلا رمضان کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو متقی بنایا جائے، پرہیزگار بنایا جائے، اور عید الفطر دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تمہیں شاکر بنایا جائے۔ ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ۔ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ رمضان کا مقصد یہ تھا دینے کا کہ تمہیں متقی بنایا جائے۔ اب جو یقین، صبر، استقامت اور عشق رسول کی کیفیات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اسے پھر تقویٰ کا نور مل جاتا ہے، اسے پرہیزگاری اور متقی ہونا نصیب ہو جاتا ہے۔ جب اسے یہ کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دن آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے اب تیرے لیے نعمتوں کی فراوانی جو کر دی گئی ہے اس پر تم میری بارگاہ میں شکر ادا کر۔ فرمایا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کی یہ گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے، اس پر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہ شکر ادا کرنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت ہمیں پکار رہی ہوتی ہے اور فرماتی ہے، اے میرے بندے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن، یہ جو ابھی ہم جہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر،
اور وہ فخر کیا کرتا ہے؟ فرماتا ہے اے فرشتوں، تم کہتے تھے جب میں اسے بنانے لگا تھا انسان کو، تم کہتے تھے کہ مالک کائنات انسان کو نہ بنانا، یہ زمین پر فساد پھیلائے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین پر خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، اے باری تعالیٰ تو اسے بنا رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ زمین پر فساد پھیلائے گا، لیکن یہ پورا مہینہ میری خاطر روزہ رکھتے رہے ہیں، پورا مہینہ میری خاطر پیاسے رہے ہیں، پورا مہینہ میری خاطر نفسانی خواہشات سے دور رہے ہیں، کیونکہ انہیں میرے اوپر یقین تھا، مجھ پر یقین تھا، انہوں نے صبر کیا، استقامت سے کام کیا، تو پھر آج یہ وقت ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنے بندوں پر فخر کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ، آج جتنے بھی لوگ میری بارگاہ میں آنے والے ہیں، جمع ہونے والے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، ان سب کی بخشش کر دی ہے، آج وہ مجھ سے جو کچھ بھی مانگیں گے میں انہیں عطا کر دوں گا، جو کچھ بھی مانگیں گے انہیں میں عطا کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ، جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر دے، جو ڈیوٹی اسے دی گئی تھی وہ پوری کر دے، بتاؤ اس کا صلہ کیا ملتا ہے، اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کائنات، اس کی اجرت تو یہی بنتی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے جو پورا مہینہ روزے رکھ کر آئے ہیں، عبادات کر کے آئے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے، یہی ان کی مزدوری ہے، یہی ان کی اجرت ہے۔ تو ہمیں اس دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ کل جو موضوع تھا نا یقین، صبر و استقامت کا، اس کے اندر آج ہم نے یہ شکر کا پہلو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور شکریہ ادا ہمیں کیوں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان ساری زندگی جتنی بھی عبادات کرتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک بھی دی ہوئی نعمت کا وہ صلہ واپس نہیں کر سکتا، وہ حق ادا نہیں کر سکتا، وہ شکریہ ادا کرنے کا حق ادا کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی عبادات کر لی ہیں، ہم جنت میں اگر جائیں گے تو اپنی عبادات کی وجہ سے جائیں گے، نہیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے، اللہ کا فضل ہوگا اس وجہ سے جائیں گے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ اب ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل امی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 500 سال عبادت کی۔ کتنے سال؟ 500 سال۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بھی بہت طویل ہوا کرتی تھیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے کہ جس کی عمر 100 سال سے زیادہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، کسی کی 80 سال 70 سال بس۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہوئی یہ خاصہ ہے کہ انہیں لیلۃ القدر جیسی رات نصیب ہوئی کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک رات کو اگر پا لے، عبادت کر لے، اسے 1000 مہینوں کی عبادتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب وہ 500 سال اس نے عبادت کی، اور اس کی عبادت کی کیفیت کیسی تھی؟ وہ شخص کیا کرتا تھا کہ سمندر کے درمیان میں 30 گز لمبی 30 گز چوڑی ایک چوٹی تھی، پہاڑی تھی،
اس پر اس نے کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اے مالک کائنات، میں یہاں پر رہ کر تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو قبول فرما لیا، اس کی دعا کو۔ اب وہ وہاں پر چوٹی کے اوپر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ اب وہ کھانا کیسے کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انار کا درخت اس کے لیے جو ہے وہ نمودار کرتا ہے، وہ انار کچھ کھا لیتا ہے اور اس سے گزارا کرتا ہے۔ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، اپنا گزارا کرتا ہے۔ 500 سال گزر جاتے ہیں، عبادت کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کو لایا جائے گا۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں، میری رحمت کی وجہ سے اسے میری جنت میں داخل کر دو۔ اللہ پاک یہ فرمائے گا، اس نے 500 سال عبادت کی ہے، میری رحمت کی وجہ سے، میرے فضل کی وجہ سے اس بندے کو میری جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ بندہ یہ سنے گا نا جب کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میری رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، مالک کائنات، میں نے 500 سال عبادت کی ہے، 500 سال جو میں نے عبادت کی ہے اس میں تو میری عبادت کی وجہ سے تو میں جنت میں نہیں جا رہا، تو میری عبادت کدھر گئی؟ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا، اسے میری رحمت کی وجہ سے میری جنت میں داخل کر دو۔ اور وہ پھر سوال کرے گا، مالک کائنات 500 سال میں نے عبادت کی ہے، اس کا صلہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، ٹھیک ہے، اب لگاؤ میزان، اب ہوگا اس کے ساتھ عدل۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے، عبادت کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں، تو اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں، میزان قائم کرو۔ میزان قائم کر دیا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کی 500 سالہ عبادت کو رکھا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی ایک آنکھ جو میں نے اسے بطور نعمت دنیا میں عطا کی تھی، وہ ایک آنکھ اٹھا کر دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ وہ ایک آنکھ وہ 500 سالہ عبادت پر بھاری ہو جائے گی۔ اب اللہ پاک فرمائے گا، ہاں جی، اس بندے کو اٹھاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ یہ جب سنے گا کہ میں دوزخ میں جانے لگا ہوں، تو پھر وہ عرض کرے گا، مالک کائنات، ہاں، تیری رحمت کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا تھا، اور معافی مانگے گا، اللہ پاک اسے معاف فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ہم اس کا کسی بھی حد تک حق ادا نہیں کر سکتے، اور اپنی عبادات جو ہم کر کے آئے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں، اسے ہم نے یہ نہیں سمجھنا ہم نے اتنی عبادت کر لی ہے بس اب ہم بخشے گئے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل پر یقین رکھنا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، پھر اسے ایمان کا نور بھی نصیب ہوگا، پھر اسے تقویٰ کا نور بھی نصیب ہوگا، تو پھر رمضان مبارک کا جو فلسفہ سمجھایا گیا ہے، جو مقصد دیا گیا ہے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات نے فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اپنے رب کا ذکر کیا، پھر نماز قائم کی، نماز پڑھی۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت لاتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تو آپ یہ آیت مبارکہ پڑھتے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے صدقہ فطر ادا کر لیا اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، ایک تفسیر کے مطابق، ایک قول کے مطابق۔ اور پھر یہاں پر فصلا سے مراد یہ ہے کہ اس نے صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے وہ مسجد میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے نماز ادا کی۔ تو صدقہ فطر یہ واجب ہے اور یہ ادا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تم سے جتنی بھی لغویات
جانے نہ انجانے میں تم سے کچھ سرزد ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہو تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور صدقہ فطر ادا کرنے کی حکمت بھی یہ ہے کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، مگر وہ لوگ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو اس رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے باوجود یہ عظیم دن آتا ہے اس میں وہ اس طرح کی خوشی نہیں منا سکتے، نیا لباس پہن سکیں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کر سکیں، جب وہ نہیں کر سکتے تو پھر اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم ان غریبوں کو صدقہ فطر ادا کرو کہ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو سکیں، اس خوشی میں، اس سیلیبریشن میں وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور پھر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا کرے گا، مزید عطا کرے گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور تم اگر ناشکری کرو گے، میرے ناشکری ادا کرو گے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ آپ مثنوی شریف میں ایک روایت لے کر آتے ہیں، حکایت بیان کرتے ہیں، ایک شخص تھا، اب ناشکری جو کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، پھر اللہ پاک ان کی آنکھیں کیسے کھولتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، وہ اب بیٹھا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضول قسم کے شکوے کیے جا رہا ہے، عرض کرتے ہیں مالک کائنات تو کیسا مالک ہے، کیسا بادشاہ ہے، سردی لگتی ہے پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں، بھوک لگتی ہے کھانے کے لیے کچھ اچھا ملتا نہیں ہے، کچھ وقت پہ ملتا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ملتے ہیں، اچھا بستر نہیں ملتا ہے، یہ شکوے کیے جا رہا ہے۔ اور شکوے کرتا کرتا کہتا ہے تو اس بادشاہ سے ہی کچھ سیکھ لے، وہ بادشاہ اپنی رعایا میں اپنے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں اپنے غلاموں کو بڑا نوازتا ہے، نئے نئے کپڑے دیتا ہے، اچھے کھانے دیتا ہے، اچھا بستر دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اہتمام کرتا ہے، تو کم از کم اس بادشاہ سے ہی سیکھ لے۔ اب جب وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، دن گزرتے ہیں، اس بادشاہ پر کسی دوسرے بادشاہ کی حکومت جو ہے وہ حملہ کر دیتی ہے، حملہ کرتی ہے تو وہ بادشاہ چھپ جاتا ہے۔ اب اس حکومت جو دوسری حکومت جو قبضہ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی وہ ان غلاموں کو، اس رعایا کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیتی ہے، مارنا شروع کر دیتی ہے، کسی کو گردن اڑائی جا رہی ہے، پیٹ چاک کیے جا رہے ہیں، بڑا ظلم کر رہی ہے۔ اب وہ دوسری حکومت کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں تم سے مسئلہ کوئی نہیں، بس تم یہ بتا دو کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے، ہماری تمہارے ساتھ لڑائی کوئی نہیں ہے، بس یہ بتا دو تمہارا بادشاہ کدھر ہے۔ وہ غلام تھے، فرما بردار تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں بتائیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنے بادشاہ کو بچا رہے تھے، فرما برداری کر رہے تھے۔ جب وہ بندہ جو شکوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ دیکھتا ہے نا کہ وہ بادشاہ چھپ گیا ہے اور اس کے غلام اس کا پتہ نہیں بتا رہے، فرما برداری کر رہے ہیں، تب مولانا روم فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی زبان میں فرماتے ہیں، اس بندے کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ پاک پھر اس سے فرماتا ہے کہ اے بندے تو بھی پھر بندہ بننا ان سے سیکھ لے، تو بھی پھر بندہ بننا ان سے سیکھ لے، ورنہ پھر مولا کو کبھی یوں شکوہ نہ دے۔ اگر تو نے یہ دیکھا ہوتا وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ کٹنا تو گوارا کر رہے ہیں، مگر اپنے بادشاہ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں بتا رہے، کیوں کہ انہوں نے بادشاہ کی جو ہے وہ اتنی عطائیں اور نوازشیں کھائی ہوئی ہیں، وہ فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور تو اگر بندہ بننا ان سے سیکھ لیتا، مجھے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بننا سیکھ جا ان سے، تو اگر بندہ بننا ان سے سیکھ جاتا تو سمجھ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ جیسی نعمت بھی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں پاؤں دونوں ہاتھ بھی عطا کیے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر تو اس چیز کو سمجھ لیتا تو اسی بات پر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتا، اور یہ جو تمہیں نہیں ملا وہ کبھی بھی اس کا شکوہ نہ کرتا۔ تو نے شکوہ کیا ہے،
لہٰذا تو نے اپنے اندر غور ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کچھ عطا کیا ہے، کیا کچھ عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن دوستان محترم اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ ہم زبان تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، بعض اوقات عمل کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، مگر پھر شکر ایسا ادا کریں، شکر ایسا ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں آپ کو نوازی ہیں، عطا کی ہیں، اسے پھر آپ آگے لوگوں میں بھی تقسیم کریں۔ ذرا مل کر کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ ہمیں عید الفطر کا دن اور فلسفہ یہ سکھاتا ہے۔ شکر کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ بندے کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے وہ پھر آگے دنیا والوں کو بھی تقسیم کرے، ان کو بھی عطا کرے اور ان کو بھی نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بڑے ہی کم بندے ہیں جو میری بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں، بڑے ہی کم بندے ہیں، بہت کم بندے ہیں جو میری بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک کائنات میں عبادت کرتا ہوں، یہ بھی تیری توفیق ہے، اور اس عبادت کرنے پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے مالک کائنات یہ شکر میں جو ادا کرتا ہوں یہ بھی تو تیری توفیق ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ عبادت میں کرتا ہوں، تو توفیق دیتا ہے تو میرے سے عبادت ہوتی ہے، میں اگر تیرا شکر ادا کروں تو پھر اس میں بھی تو توفیق دے رہا ہے تو میں شکر ادا کر رہا ہوں، اے مالک کائنات میرا کیا کمال ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی فلسفہ ہے شکر کا کہ جب تو اس بات کو سمجھ جائے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے تو ہو رہا ہے، تو پھر سمجھ جا کہ تو نے میرے شکر کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے شکر کا حق ادا کرنا، کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، آج ہم اس مسجد میں یہاں پر اکٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، اس کا شکر بجا لانے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام ساری رات جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے، عبادت کرتے، ذکر کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک ورم آ گیا ہے، سوج گئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے سے، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی دیر جاگتے رہیں، کھڑے ہوں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جائیں؟ تو اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی، اتنی زیادہ سب کائنات والوں سے سب سے زیادہ مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، جب جس بندے کو سب سے زیادہ نعمتیں عطا کی جائیں کیا اس بندے پر یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا شکر ادا کرے؟ بولیے نا۔ تو پھر فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہوں، یہ راتیں جو زندہ کرتا ہوں اس لیے کہ باری تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان تمام گناہگار امتیوں کا جو ہے وہ رہبر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوستان محترم، صدقہ فطر کے حوالے سے بات چل رہی تھی، بس آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ صدقہ فطر کے حوالے سے میں نے بات کی کہ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ ہم غریبوں کو اس میں شامل کر سکیں، جو مسکین ہیں اس کو شامل کر سکیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ صدقہ فطر کا مال اکٹھا ہوا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مقرر فرمایا کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ فطر کے مال کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ رات ہوتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ اس مال میں سے کچھ چوری کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس چور کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ چور گر گراتا ہے اور بڑی منتیں کرتا ہے کہ میرے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بھوکے ہیں، اگر میں ان کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا تو وہ بیمار پڑ جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا ترس آتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اب کوئی بات نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ ذرا مل کر بولیں، جس کو سمجھ آئیے وہ کہے سبحان اللہ۔ ابھی کوئی بات نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، خود پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا بتائیے وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک چور آیا تھا رات کو، میں نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن مجھے بڑا ترس آیا، بڑے ترلے کر رہا تھا، بڑی منتیں کر رہا تھا، اس نے مجھے اپنے گھر والوں کا بتایا کہ ہماری گھر کی یہ حالت ہے، مجھے ترس آ گیا، میں نے جانے دیا۔ وہ تھا بھی غریب، یہ مال بھی غریبوں کے لیے ہے، تو پھر اس لیے میں نے اسے جانے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دھیان سے، وہ آج رات پھر آئے گا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ رات ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ یہاں پر دیکھیے جو کل میں نے بات کی، یہاں پر وہ یقین کی کیفیت بھی ہے۔ کل کا سارا موضوع اس پر تھا کہ یقین، ایمان، صبر اور عشق رسول اور استقامت کیا چیز ہے۔ آج وہی بات، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا آج رات وہ پھر آئے گا، دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا جب میرے نبی نے فرما دیا ہے تو پھر وہ آئے گا۔ رات ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں وہ چور دوبارہ آیا ہے، وہ چور دوبارہ آتا ہے، پھر سے کچھ چوری کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہی بات دہراتا ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے معذرت کے ساتھ مجھے جانے دیں، میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، مر جائیں گے، بڑی تلے منتیں کرتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے گا، پہلا دن تھا معاف کر دیا، دوسرا دن ہے پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے یہ صحابی رسول ہیں، دل بڑا ہی نرم ہے، کسی غریب کا دکھ دیکھا نہیں جاتا ہیں، کسی غریب کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ اب پتہ نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، لیکن اس نے رو رو کر ایسا ایکسپریشن دیا، اظہار کیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے جانے دو، آپ اسے جانے دیتے ہیں۔ دل کتنے نرم تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، اور پھر جانے دیا۔ صبح ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بتاؤ وہ رات والے چور کا کیا کیا، رات والے چور کا کیا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ وہ رات والا چور پھر کہہ رہا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، مجھے جانے دیں، مجھے بڑا ترس آیا، میں نے جانے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا تیسرا دن ہوگا وہ دوبارہ آئے گا، اور اس بار یاد رکھنا وہ بہت جھوٹا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، تیسرا دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں ہے کہ وہ آئے گا، جب وہ آتا ہے چوری کرنے لگتا ہے، پکڑا جاتا ہے، وہی بات رپیٹ کرتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح ہو لینے دے، تجھے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اب پھر وہ منتیں کرنے لگتا ہے۔ اب جب وہ دیکھتا ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، 3 دن ہو گئے ہیں، میرا اعتبار تو رہا نہیں، تو وہ پھر عرض کرتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، آئندہ کے بعد چور کبھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ہاں جی کیا نسخہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو اور پھونک مار دو، پھر چور کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اب اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ چور ہے لیکن یقین کر لیا،
اب صبح حضور علیہ السلام، اور اسے جانے دیا، صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات والا چور پھر آیا تھا اور اس نے یہ بولا ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو کبھی بھی شیطان، یہ کیا نام ہے تمہارا، یہ چور ہے، واپس نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے، تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ خود شیطان تھا، وہ خود شیطان تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دوستان محترم یہاں سے دیکھیے گا، دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیے گا کہ جب حضور فرما دیں تو ان کے لیے یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب حضور نے فرما دیا تو ہمارے لیے بھی یقین کی وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو ہمارے لیے بھی یقین کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل بہت نرم تھے، جب کسی غریب کا دکھ سنتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے غریبوں کے ساتھ اور خاص طور پہ آج کے دن کس طرح سے بھلائی کرنی ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، یہ درس ملتا ہے۔ اور تیسری بات، اب قرآن کریم کی وہ بات کر کے گیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ شیطان تھا۔ کیا تھا؟ بولیے گا کیا تھا؟ شیطان تھا، پر قرآن رہا تھا، بات سچی کر گیا، کیونکہ اس کی نیت میں یہ تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ یہاں سے ایک اور بات، تفسیر روح البیان میں یہ بات آئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور ایک شخص ہر نماز میں وہ امام تھا اور ہر نماز میں عبس وتولی کی تلاوت کیا کرتا تھا، ایک ہی صورت تھا وہ امام۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے گئے اور ان سے پوچھنے لگے اس بندے سے کہ تم ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی اس کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ جب اس سے یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہی تلاوت کرتا رہوں۔ اب جب اس نے یہ جواب دیا نا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ہر رکعت میں یہ تلاوت کروں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سمجھ گئے، صحابی رسول تھے، سچا عشق تھا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ عبس وتولی کی اگر تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے کہ ایک نابینا شخص حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے حوالے سے کچھ بتلائیے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کفار کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ پہلے یہ کفار ہیں، قریش کے سردار ہیں، ان کو میں دعوت دے لوں، اس کی بات کا جواب میں بعد میں دے دوں گا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ دل میں خیال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی، عبس وتولی، اے حبیب آپ نے وہ نبینا آیا تھا اس سے آپ نے جو ہے وہ رخ ہی موڑ لیا، ناگواری محسوس کر لی، حالانکہ وہ تو اپنے دل کا تزکیہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور پھر فرمائیے تو کافر ہیں، کافروں کو چھوڑیں، آپ ان اپنے غلاموں پر دھیان دیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ اب اس بات پر اس شخص نے ہر رکعت میں جو عبس وتولی کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں یہ پڑھتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سرزنش کی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جب اس نے اپنی زبان سے یہ گستاخی والے الفاظ نکالے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہنے لگے کہ تجھے یہ والی آیتیں تو نظر آتی ہیں، تجھے والضحیٰ واللیل اذا سجا والی آیتیں نظر نہیں آتی؟ ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ۔ تجھے یہ والی آیتیں نظر آ گئی؟ تجھے وہ آیتیں جس میں اللہ پاک اپنے حبیب کو
کس کس شانوں سے نواز رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سے نواز رہا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایسی شانوں سے نواز رہا ہے۔ تجھے یہ والی آیتیں نظر نہیں آئیں؟ آپ گئے کمرے میں سے واپس آئے، تلوار لے کر آئے، اس گستاخ رسول کی 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑے کر دیے، کیونکہ گستاخ رسول تھا، دل میں نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا ہے ان کی سرزنش کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حبیب کے غلام نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک طرف یہ واقعہ سامنے رکھیے، اور دوسری طرف یہ واقعہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتا ہے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم ایک ہی سورت پڑھتے رہتے ہو، کوئی سورت بھی چینج کر لیا کرو۔ اب وہ جواب نہیں دیتے اس بات کا۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت لے کر آتے ہیں، حضور وہ ایک ہمارے صحابی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سورت ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ وہ کس وجہ سے قل هو اللہ احد ہر سورت میں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، مگر فرمایا کہ جاؤ ذرا پوچھ کے آؤ کہ اس بار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرما رہے ہیں کہ تم کیوں پڑھتے ہو۔ یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ میں یہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں مجھے ہر دم چاشنی نصیب ہوتی ہے، مجھے وہ وحدت کی چاشنی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں وہ کیفیات میرے اندر طاری ہوتی ہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا اسے سینے سے لگا لیا۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، اور بات کرنے کا مقصد بھی یہ تھا، ایک طرف وہ بندہ جو اس نیت سے قرآن پڑھتا تھا کہ اسے یہ اچھا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی ہے، جن جوڑا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طرح کے الفاظ وہ نکالتا تھا اور دل میں یہ نیت رکھتا تھا، اس کا قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ گستاخ تھا، اس کی نیت میں خرابی تھی۔ اور ایک طرف وہ شخص جو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا تھا اور وحدانیت کی چاشنی اپنے اندر بار بار لیتا تھا، سکون ملتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیت جب انسان یہ کرے کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، تو کوئی بھی شخص ہو تو پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی نیت دیکھتا ہے، یہ اس کے ارادہ کیا ہے۔ پھر وہ قرآن کا جتنا مرضی سمجھنے والا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کی بڑی سمجھ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں آج کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے عبادات کی ہیں مالک کائنات اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور قرآن کریم کو ہمارے لیے پڑھنا آسان بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب ذرا نماز کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں، ریکارڈنگ بند کر۔ نماز کا طریقہ سمجھایا جائے گا، اس کے بعد نماز، اور پھر اس کے بعد